اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ ہمارے لیکچر 1 میں ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے انٹروڈکشن پر۔ اس میں احادیث کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ دلائل ہم پیش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والی ہر ویڈیو میں قرآن پاک کی مکمل تفسیر کو بیان کیا جائے گا، جس طرح سے صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس طرح سے سپارہ میں صورتوں کا ذکر ہے، اسی حوالے سے ہم آپ کے ساتھ تمام آیات کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ہمارے آج کے پہلے لیکچر میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اسماء کی کثرت سورت کے معنی و مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا اور پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اتارا گیا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، آپ کو جو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ حرف آپ کو ضرور عطا کیے جائیں گے۔ اسی طرح ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت کو قبول فرماؤ؟ تو پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد لایا تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے لوگ غائب ہیں، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہم دم کرنے کا گمان نہیں رکھتے تھے، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا اور ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اچھی طرح دم کیا؟ کیا تم دم کر لیتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے صرف الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ رکھو۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ میں یہ مسلم میں ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ خارجہ بن سلت کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے،
تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتح الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید یعنی کہ بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ اب ہم اسی صورت کے جو فوائد ہیں ان کے متعلق آپ کو اس لیکچر میں بتائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، بعض سے افضل ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے۔ اگر بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے لمبی ہیں مگر عظمت میں سب سے بڑھ کر یہ ہے، جیسے کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم ہے، وہ اس سے لمبی آیات بہت سی ہیں۔ اس سورت کا نام فاتح اس لیے ہے کہ اس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرأت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کا فاتح اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ اس کا نام السبع مثانی اس لیے بھی ہے کہ یہ 7 آیات جو ہر نماز فرض ہو یا نفل کے ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے نام پر ام الکتاب یعنی کہ ام القرآن، ام العظیم قرآن اس لیے بھی ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ باقی قرآن اور ان کی تفصیل، چند ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اس کی حمد، ثنا اور تمجید آ گئی ہیں، جیسا کہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزرا، اور آگے آیات کی تفسیر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اس کے سامنے عاجزی کرنے، اپنے تمام عبادات زبانی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی ہوں اس کے لیے خاص کرنے اور ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوحیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اس کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے، عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ استعانت کہتے ہیں اس صراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام، پورا قرآن شامل ہے۔ یہی دنیا میں زندگی کا ایک ایک لمحہ راہ راست پر چلنے، آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے پر تک اس میں قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء اور صدیقین،
شہداء صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارے ہیں۔ ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے ہیں، اور للضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچ رہیں۔ القاسمی، ان 7 آیات میں قرآن مجید کی مزید مضامین کا ذکر ہے۔ آیت کی الگ الگ تفسیر میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سورت کا نام صلاۃ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ فاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جو صلاۃ یعنی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاۃ نماز ہی نہیں، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پورے قرآن کی اسرار سورہ فاتحہ فاتحہ کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، اور بسم اللہ کے اسرار اس کے با میں اور با کے اسرار اس کے نقطے میں آ گئے ہیں، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن پاک کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نہ تو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ایجاد کردہ طریقوں کو قرآن کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسری صورتوں سے تعلق کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش، حفاظت، رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ توحید کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ قرآنی آیات ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت ہے، اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، یہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال اور واقعات، ان کے نیک انجام آخری آیت کے تحت ہیں۔ اس طرح بدکار سرکش لوگوں کے احوال و واقعات، ان کا انجام بد بھی اس آیت کے تحت ہے۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات و واقعات کو سمجھ لیں۔ شیطان کا تکبر کے باعث تتکارہ ہونا المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی، اور وہ یوں کہیں کہ دلیل اس کی گزشتہ حدیث ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ پہلے اس کی حمد و ثنا تمجید کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کے تعلق کا ذکر کیا جائے، اور پھر اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم اور کوئی ہماری زندگی میں سوال نہیں ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ بعض لوگ زندہ ہوں یا فوت شدگان جو لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا واسطے سے یا بحر مت فلاں میری دعا قبول فرما، یہ بدعت ہے۔ قرآن و سنت سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں تو یہ شرک ہے جس میں کہ مشرکین عرب مبتلا تھے۔ اسی طرح سورہ یونس میں آیت نمبر 18 اور سورہ زمر میں آیت نمبر 3، صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، اور یا اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، جیسا کہ ایاک نعبد میں، اور جیسا کہ سورہ آل عمران میں 193 آیت میں ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور غار والے 3 اصحاب نے اپنے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے
دعا کی، یا کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ ان تینوں صورتوں کے سوا وسیلے کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب بدعت ہیں، کچھ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ صورت بہترین دم ہے۔ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری، دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا، اس کی بے انتہا شفا یابی کی تاثیر کی دلیل ہے۔ میری ہمشیرہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، بیساکھی کے سہارے سے وہ چلتی تھی۔ ان کی تندرست ٹانگ بھی بیکار ہو گئی، سارے گھر والے مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے سورہ فاتحہ دم کرنے کی تاکید کی۔ یہ صورت بہترین دم ہے۔ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری، دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا، اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ میری ہمشیرہ کی ٹانگ بیکار ہو گئی تھی، سارے گھر والے سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی تاکید کی۔ 13ویں دن ہمشیرہ دیوار کے سہارے ٹانگ پر کھڑے ہو گئی اور پھر اس کی ٹانگ بالکل تندرست ہو گئی۔ تقریباً 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ ہی ایک ٹانگ پر چلتی پھرتی ہیں۔ مجھے زندگی میں 2-3 دفعہ نہایت سخت قسم کی بیماری پیش آئی۔ علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے، اگرچہ کچھ مدت لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ ان احادیث سے قرآن کی تمام دم پر اجرت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ: سب سے زیادہ حق چیز تم پر جو اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ طباعت، جلد بندی، خرید و فروخت اور تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پاکیزہ اجرت ہے۔ اہل کتاب جو اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینے پر ملامت کی گئی، ان کی وجہ ان کا حق کو چھپانا اور دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے دینا تھا۔ اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، 79 اور 174، اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں آپ 187 میں دیکھ سکتے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ شیخ المفسرین طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب جو سکھائے ہیں، وہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کرنا سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے تمام مخلوق کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے خطوط کا آغاز کتابوں اور تمام ضروری کاموں کی ابتدا اس کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حذف شدہ لفظ خود ہی واضح ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں یا کھاتا ہوں یا فلاں کام کرتا ہوں۔ یہاں اسم، نام، تسمیہ یعنی کہ نام لینے کے معنی ہے، جیسا کہ کلام اور تکلیم کلام کرنے کے معنی ہے، عطا اور عطا دینے کے معنی ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام لینے سے یاد کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں، اس کے ساتھ آپ اسماء حسنہ صفات علیہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ قرأت کا آغاز بھی جب آپ نے کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنا ہے۔ مختصر الفاظ یعنی کہ اللہ اس ہستی کا ذاتی نام ہے جو سب سے بلند، برتر اور سب کا خالق و مالک ہے۔ اس لفظ کا اصل الہ ہے، یعنی کہ الف لام لگایا تو الہ بن گیا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کے لیے الہ کا حمزہ حذف کر دیا گیا اور الف لام والے لام کو الہ کے لام میں مدغم کر دیا۔ الہ کے لام کے بعد والا الف بھی کثرت استعمال کی وجہ سے ترک لکھنے میں کر دیا گیا تو لفظ اللہ ہو گیا۔ یہ فعال بمعنی مفعول ہے، یعنی کہ الہ بمعنی مالوہ ہے، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے
الرحمن الرحیم کی تفسیر اگلی آیت میں ہم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں بلا اتفاق آیت کا جز صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ ہی اسے فاتحہ اور دوسری صورتوں کے شروع میں بھی لکھا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کے سوا ہر صورت کا جز ہے۔ ہر صورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔